السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 اللہ تعالیٰ جی سب کو سلامت رکھے۔ تو ہم دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ قاف پڑھ رہے ہیں اور پچھلی جو آیات 7 نمبر سے لے کر 11 تک پڑھی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں وہ دکھائیں، اور اب یہ ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کے جو ایمان نہیں لائے مکہ کے اندر، اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور جو بھی داعی ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کو بھی تسلی کہ بھی آپ ہمت رکھیں، انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھیں۔ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں اس سے پہلے اسی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانا، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ بیٹا اوپر کر دیں ذرا۔ تو ہم ابھی آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بس جی بیٹا نیچے کریں۔ ہاں، کذبت میں پڑھوں گا آیت تقریباً وعید تک پڑھوں گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب العیکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ یہ ایک ہی جملہ ہے، آیات 3 ہیں۔ تو ترجمہ بنے گا کذبت قبلہم قوم نوح، ان مکہ کے لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ اب کذبت سب کے ساتھ جائے گا، تو ہم کہیں گے نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، ترجمہ رس والوں نے ہی، تو الرس کہتے ہیں کنویں۔ کن کو کہتے ہیں؟ کنویں۔ کنویں والوں نے۔ تو آپ نے ترجمہ کنویں والوں نے کرنا ہے یا رس والوں نے کرنا ہے؟ کنویں والوں نے۔ چلو جی، کنویں تو ٹھیک ہے۔ کنویں والوں نے وثمود، جی، اور اور قوم قوم سمود۔ سمود نے، جی، وعاد وفرعون، اور قوم عاد نے بھی جھٹلایا اور فرعون نے بھی جھٹلایا، واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا۔ ساتھ ساتھ آئے گا، ہم ایک ہی دفعہ کریں گے اس کو۔ واصحاب الایکۃ، اب یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اصحاب الایکہ، ایکا قوم سمود کے پاس ہی تھی، لیکن وہاں جنگلات تھے بہت والے۔ تو پھر اگر آپ نے رس کا ترجمہ کنویں والا کیا ہے تو یہاں یہ ہوگا وائکا۔ جنگلوں والے، بن والے، درختوں کے جھنڈوں والے، یہ سب ایکا کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں بھی ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے جھٹلایا۔ تو ایکا کا ترجمہ کیا ہم کر رہے ہیں، کس بات پہ متفق ہو جنگل رہے ہیں؟ والا جی، جنگل والوں نے جی، ایکا والے جی۔ جی آپ کر جی، ویسے اگر ایکا ہم نے کہیں اوپر اس کا ترجمہ کیا تو اس کے ساتھ بھی کرنا چاہیے پھر، یا پھر ان کر کو بھی لیں، کہیں؟ آپ کو کوئی، ہاں جی کوئی بندہ اوپر نہیں کہہ کنو رہا، والوں، اوپر تو کنو آپ، والوں ایک کی طرح کا میں نیچے حل ترجمہ ہو کر جائے گا کے نا، جنگلات بتاؤں والے نا۔ کرنے والے۔ اصحاب کو۔ رس ہاں جی۔ ہے، رس والوں یعنی کنویں والوں نے، اصحاب الایکاتی، ایکا والوں یعنی جنگلوں والوں نے کر دیتے ہیں، تو دونوں خوش ہو جائیں گے۔
کیوں جی؟ صحیح جی ٹھیک ہے جی. تو اب کذبت قبلہم کا ترجمہ کریں. ان سے پہلے ان سے جھٹلایا پہلے جھٹلایا ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوحم، نوح علیہ السلام قوم کی نوح قوم کے نے لوگوں نے. جی قوم نوح نے، یا ہم نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الرس. جی اور بیٹا یہ لکھے کس رس کا والوں نے بھائی رس کیا اس کو والوں بند نے کر دیں. یعنی رس کنویں والوں والوں نے. نے یعنی کنویں والوں نے. جی جی سر کیا کہہ رہے ہیں رس یعنی کنویں والوں نے. بیٹا یہ کسی کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے تو ان کو ذرا کرتے ہیں بند. جی اوکے سر وثمود، اور اور قوم قوم سمود. سمود. اور سمود اور قوم سمود نے. تو ترجمہ بنے گا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور رس یعنی کنویں والوں نے اور سمود کی قوم نے جھٹلایا. بیٹا چشتی صاحب کا مائک بند کریں ذرا، ٹھیک ہوتا ہے. جی ان کا بند ہے سر. اور میرے تو اچھا مائک پہلے سے بند ہے. یہ ٹھیک ہے بات جی، تو آ رہی. آواز آتی ہو تو پھر بند نہیں ہوتا جی. اچھا جی آگے. وعاد و فرعون، ترجمہ کریں. اور قوم عاد اور اور فرعون نے. قوم عاد اور فرعون نے. اور قوم عاد اور فرعون نے بھی کر لیں. و اخوان لوط، اور لوط اور علیہ لوط کے السلام بھائیوں کے نے. بھائیوں نے. اور لوط کے بھائیوں نے. مطلب یہاں بھائی یہ ہے کہ وہ بھی قوم کے لوگ تھے، بھائی بھائی تھے، لیکن مسلمان تھے جو اچھے لوگ تھے، اور کافر بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اخوان ہی کہا جی. اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، یہ وہ بھائی نہیں ہے کہ جو لوط علیہ السلام بھی مسلمان ہوئے تو ان کے مسلمان، بلکہ جھٹلانے والے وہ لوگ تھے جو کافر تھے. ٹھیک ہو گیا جی. جی اب لا جی لکھا سر. ہوا ہے. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور اور ایکا والے. ایکا اور یعنی ایکا والے یعنی جنگل والوں نے. جی. تو ایکا یعنی کر لیں، ترجمہ یہ ہوگا ایکا یعنی جنگلوں والوں نے، اصحاب الایکاتی. وقوم تبع، اور اور تبا قوم والوں. تبا نے. اور قوم تبع نے یا تبع کی قوم نے جی، انہوں نے بھی جھٹلایا کن کو؟ رسولوں کو، جی کتاب کو. اب یہاں پر سے آیا ہے کہ یہاں کذبت ہی آیا ہے. نیچے اب تفصیل آ رہی ہے. کل کذب الرسل، ہر ایک، اب بریکٹ میں کر لیں قوم، ہر ایک قوم نے کذب الرسل، رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، اب وعید جو ہے یہ لفظ اس کے اندر عذاب چھپا ہوا ہے. کیوں جی؟ جی وعید کس کی ہوتی ہے؟ عذاب کی. عذاب کی، سزا کی، ناراضگی کی. تو فحق وعید کا ترجمہ یہ ہوگا اور عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا، سچ ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا. تو اب اس کا ترجمہ کریں. کل کذب الرسل، ہر ایک قوم نے ہر ایک رسولوں کو قوم نے جھٹلایا. رسولوں کو جھٹلایا. رسولوں کو ہر جھٹلایا. ایک قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. ایک تو یہ ہے ترجمہ، اور اگر بریکٹ میں کر لیں اپنے تو اس وقت کے رسول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس وقت کا رسول ہو جائے گا. ویسے تو یہ ہے کہ یہی ترجمہ میرا خیال ہے بہتر ہے. ہر ایک قوم نے جی رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو تو عذاب کا عذاب وعدہ کا وعدہ ثابت ہو سچ گیا. عذاب کا ثابت ہو گیا. وعدہ سچ ہو گیا. جی. اور اس میں اور بھی ہے جی، وعید کے دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر. جی. زیر. اور زیر جب آتی ہے تو وعید. وہ یا کٹی ہوئی ہوتی ہے اگر وہ اسم ہو. تو فحق وعید کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے کہ میرے میرے. عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا یا سچ ہو گیا. دونوں کر لیں گے تو سچ ثابت ہو گیا. تو جب سچ ثابت ہو گیا، انہوں نے جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر
جو بھی عذاب پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ عذاب ان پر بھیج دیے، جیسے نوح علیہ السلام پر سیلاب کا آ گیا عذاب، اور باقی اقوام پر بھی اسی طریقے سے۔ جی پروفیسر صاحب ذرا کیجئے گا۔ جی سر یہ کنویں والوں کا تھوڑا سا کو بتائیں گے سر، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں جی پڑھا کل ہم نے بتا کچھ۔ دیں گے۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ جی کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا قوم قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، وہ اصحاب الرس اور اصحاب رس والوں نے، وہ سمود اور قوم سمود نے، وہ عاد اور قوم عاد نے، وہ فرعون اور فرعون نے، وہ اخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، وہ اصحاب الایکا اور ایکا والوں نے، وہ قوم تبع اور تبع کی قوم نے، کل کذب الرسل، ہر قوم نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، فحق کا وعید، اور میری وعید سچ ثابت ہو گئی۔ اور میری وہی جی سچ ثابت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بات کیا تھی کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کہاں تک مانتے تھے؟ وہ اس کو رازق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، لیکن مانتے یہ نہیں تھے کہ ہماری آخرت جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم تخلیق ثانی یا بعد الموت اس کو جھٹلا رہے ہو، اس پر ایمان نہیں لا رہے اور کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالا ہے، تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے آفا ائی نا، یہ ہے ائی کا مطلب ہوتا ہے تھک جانا۔ ائی کا مطلب کیا ہے؟ تھک جانا ہے۔ تھک جانا۔ تو نا آ گیا ہم، جی تو تمام جی تو یہ ہے، بلکہ تھک کر بیٹھ جانا، تھک کر رہ جانا، یہ آئی بنتا ہے۔ دوبارہ تھک جانا بھی ٹھیک ہے۔ آفا آئینا بالخلق الاول، کہ پہلی پیدائش تو تم خود ہو، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ خالق الاول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم پہلی پیدائش کرنے کے ساتھ، اور خلق اگر اسم لیں گے تو پہلی پیدائش پر تھک کر رہ گئے تھے یا تھک کر رہ گئے ہیں؟ سوال ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کیا آفا اینا، کیا ہم تھک کر رہ گئے ہیں بالخلق الاول، پہلی پیدائش کے ساتھ؟ آگے جواب اس کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ممکن ہی نہیں کہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما، کہ ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کو اپنے اوپر تو ہم دلالت کر ہی نہیں سکتے مماثلت کوئی بھی، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ اب لفظ جو نیا آ رہا ہے وہ ہے لبس۔ لبس کہتے ہیں شک کو، اور اسی سے ویسے ابلیس بھی نکلا ہے، کیوں جی؟ جی نا امید ہو جانا جی۔ تو پتہ نہیں اللہ بخشے گا کہ نہیں بخشے گا، تو ابلیس کو تو پڑھنا اللہ تعالیٰ نے بخشنا نہیں ہے، لیکن اس کا معنی ہم ریب کے معنی میں کریں گے لبس کا، آگے بھی آئے گا اللہ شک کے اور بھی الفاظ آئیں گے۔ بل ہم فی لبسم، بلکہ وہ شک میں ہیں، من خلق جدید، نئی پیدائش کے بارے میں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ من کا ترجمہ کے بارے میں بنے گا جی۔ تو سرشار بھائی آپ ذرا ترجمہ کر دیں اس کا، کریں گے؟ افعینا بالخلق الاول، آفا اینا، افعینا بالخلق الاول، کیا بلا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ دوبارہ پیدائش سے نئی پیدائش کے بارے میں نئی پیدائش کے بارے میں شک میں ہے۔
شک میں ہیں، ٹھیک ہو گئی یہ بات، اوپر بیٹا کریں۔ یہاں جی اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ اللہ بھی، رسول بھی، کتابیں بھی، فرشتے بھی، آخرت بھی، اور وہاں جو جواب دہی ہونی ہے، جنت اور دوزخ، ان سب چیزوں پر اس کو ایک ہی لفظ کہیں گے، ایمان بالغیب۔ جی کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی اور وہ اس وجہ سے لانا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ ذہن میں اس وقت شاید نہ آتا ہو، لیکن یہاں کل ہم نے جب کیا تھا کہ جو کچھ زمین کم کرتی ہے، تو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ رکھی تھی چیزیں، کہ زندگی باقی رہتی ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گھلتا رہتا ہے یا شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے، اور نیا جسم کے خلیے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو بہرحال ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اب آگے ہمیں پتا چلا کہ بھی یہ بھی بات ہوتی ہے، ورنہ ایمان کی جو حالت ہے وہ وہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور ہمیں پکا پتا ہو گیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہم نے اس پر ایمان لے آئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ جو سائنس بھی اس کو فورٹیفائی کرتی ہے، ری انفورسمنٹ کرتی ہے اس کی آئیڈیا کی، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کیوں جی؟ جی بے شک۔ لیکن اصل کیا چیز ہے؟ کہ اصل چیز ہے کہ عقل کمزور ہے انسان کی۔ عقل ایک محدود حد تک سوچ سکتی ہے، اس کے آگے نہیں سوچ سکتی۔ تو ما وراء العقل جو چیزیں آتی ہیں اس پر بھی ایمان لانا یہ بہت اہم ہے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بدلہ دینا ہے، رزلٹ دینا ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ وہ بھی کیا ہمارے ذہن میں بات آتی ہے یہ چیز کہ ان سب چیزوں پر ایمان لا کے اور پھر اچھے عمل کرو گے اور اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ترین جنت آپ کو دے گا؟ وہ جنت تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیوں جی؟ جی لیکن اس سے پہلے جو چیز ہے کہ جن پر ایمان لانا ہے، اور جو ممکن ہے بعض لوگوں کی عقل کے اندر نہ آئیں، مطلب اتنا ہی کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان لوگوں میں رہے اور وہ انہوں نے الصادق الامین آپ کو کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے مصطفیٰ اور مجتبی بنا دیا۔ تو یہ کافی تھی چیز کہ بھئی 40 سال اس بندے نے کوئی بات نہیں کی، اب 40 سال کے بعد اگر کوئی کام کر رہا ہے اور کردار اور باقی چیزیں ساری ہمارے سامنے ہیں اور رسول پہلے بھی آتے رہے ہیں، تو انہیں تو ایمان لانا چاہیے تھا۔ جی اور ہم بھی اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں۔ آگے جی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کتنی طاقت ہے ہمارے پاس اور ہم کتنے نزدیک ہیں آپ کے۔ بیٹا ذرا اوپر کریں جی۔ اور یہ بڑی اہم آیات ہیں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اور تھوڑی سی جو ہاں جی بس بیٹا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان ہے تو انسانوں بن جائے گا، اور اس میں جنس ہے تو انسان بذات خود ہوگا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے انسان۔ تو بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا۔ اب آگے کیا ہے چیز؟ اس کے بعد یہ ہے، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے اندر ڈال دیا کہ جب سمجھ آتی ہے، بلوغت آتی ہے، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ میرے اوپر اکیلے کے اوپر ایمان لانا ہے، اپنے وقت کا رسول، اس پر جو کتاب آئی ہے اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے مطابق سارے کے سارے اعمال ہونے ہیں۔ کیوں جی؟ جی
اب جب یہی تو چیزیں آ جائیں تو اس کے اندر باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فرشتے اور کتابیں اور آخرت اور باقی چیزیں، وہ قرآن مجید کے اندر آ جائیں گی۔ اب کیا ہے کہ بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اب اس کو احساس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، ما آگے ہے توسوس بِہِ نفسہ آ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں فائل کیا ہے، ذرا سمجھ کے پڑھ لیں گے جی۔ توسوس، ہاں نہیں جی، نہیں 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 نہیں، نفس توسوس تو نفس فعل ہو گیا نا، جی توسوس ہے فعل، یہ نفسو نفس سے فائل توسوس کا مطلب ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ توسوس کا مطلب کیا ہے جی؟ سے ڈالتے ہیں۔ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ فعل ہے۔ فائل جو ہوتا ہے وہ مجھے بتائیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفسو جی۔ آگے نفس کے سین کے اوپر پیش ہے، تو نفسو ہو کی ضمیر انسان کی طرف جا رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں جو اس انسان کا نفس، جو اس انسان کا نفس جن نفس ہے۔ چیزوں کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں، بہی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ بارے میں آئے گا نہیں، بہی جی، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ نفس چونکہ مؤنث ہے نا، اس لیے تا سے شروع ہوا ہے جی، تو وسوسو تو ترجمہ بنے گا، اور ہم جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، ایک، اور یہ دوسرا ہے، اور ہم جانتے ہیں جو اس جو نہیں، جو اس کا نفس نہیں، یہ نہیں آ رہا، میں دوبارہ کرتا ہوں، اور ہم جانتے ہیں جس کا وسوسہ، تو وسوس بھی بنے گا جس کا وسوسہ ڈالتا ہے، نفس ہو اس کا وصف، اس کا نفس، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذرا جی دہرا لیں، میں کہتا ہوں آپ اپنے ذہن میں دہرائیں، اور ہم جانتے ہیں جس کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، وہ بھی جی جانتے ہیں۔ اب یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ایک خیال ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، جو دکھائی نہیں دیتی، عمل کے اندر نہیں آئی ابھی، کیوں جی؟ انسان کی ذہنی کیفیت، شیطان نے یا انسان کے اندر شک کا مادہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے۔ اب ہر انسان کا نفس ایمان کے بارے میں شیطان ساتھ ہے، اور انسان بذات خود ممکن ہے اس کے نفس کے اندر کوئی وسوسہ آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی جانتے ہیں، یہ ہے ہماری قدرت، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اب ایک اور بڑی چیز بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ، اور ہم، اور یہ جو ہم ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کے مطابق ہے، نحنو، ورنہ آنا تھا۔ وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب الیہ، اس انسان کے زیادہ قریب ہیں، اقرب، ٹھیک ہے جی، اقرب، اس میں تفضیل ہے نا، جی جی تو اقرب الیہ، اس کے، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہیں۔ بھئی کس سے زیادہ قریب ہیں؟ من حبل الورید، ورید کہتے ہیں شاہ رگ، بلکہ رگ کہیں گے ورید کو۔ واردہ، واردہ کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا جی، جی، یوردو داخل ہوتا ہے، اس سے ورید وہ چیز جس کے اندر خون چلتا ہے وہ ہے۔ حبل رسی کو کہتے ہیں، اور حبل رگ کو بھی کہتے ہیں، جو ہماری آرٹریز ہیں، اور دوسری کیا ہوتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ وینز، وینز جی۔ تو آرٹریز اور وین دونوں کے لیے لفظ حبل آیا ہے، لیکن وہ چیز ہے کہ جو ہماری گردن کے پاس دل سے لے کر دماغ تک جاتی ہے، ایک رگ،
جس کو شاہ رگ کہتے ہیں، اور اسی کو کاٹتے ہیں جب ذبح کرتے ہیں تو چیز مر جاتی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جی جی ٹھیک ہے بھائی باقی جسم کا حصہ دل کا تعلق دماغ کے ساتھ وہ بلڈ کے ذریعے قطع ہو گیا، بندہ جی مر گیا۔ اب وہ جو حبل الورید ہے شاہ رگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں اس انسان کے۔ بتائیے جی، وہ لوگ جو اپنی امیدیں پوری کرانے کے لیے، اپنی دعائیں پوری کرانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ زندگی اگر چل رہی ہے تو وہ خون کے ساتھ، مطلب ہے کہ زندگی کا دور دورہ ہے، ہمارا سانس اسی سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو زندگی کی علامت آپ کے اندر شاہ رگ ہے، اس مطلب اتنے بھی نہیں، اس سے زیادہ قریب ہیں ہم۔ جی کتنے قریب ہے جی بتائیے؟ اس سے اور زیادہ قرب ہو سکتا ہے؟ نہیں سر۔ تو پھر میں بھائیو آپ سے ضرور کہتا ہوں کہ ساتھیوں کو، لوگوں کو بتائیں۔ لوگ بیچارے بہت زیادہ گمراہیوں کے شکار ہیں۔ کہیں اللہ اس پہ فخر غرور نہیں کرنا۔ اگر ہمیں کوئی پتہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو ہمیں اللہ بتا رہا ہے، مگر اگر ماحول میں ہوتے تو ہم بھی شاید اسی قسم کے لوگ ہوتے۔ کیوں جی؟ بالکل اگر اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی پہچان کروانے کی، تو ہم اللہ کے مشکور ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ لیکن یہ اس وقت تک نہیں رہے گا جب تک دوسرے لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ خدا کے بندو، قرآن مجید پر اگر ایمان رکھتے ہو تو بتاؤ، قرآن کی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لفظ ہے۔ اللہ اپنا تعارف اگر خود کروا رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اگر ترجمہ نہیں آتا، کوئی ترجمے والا قرآن کھول لو، اس کے اندر دیکھو کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے۔ جی بندہ سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ جی سمجھے گا جی۔ سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جی اب میرے مل کے کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک اور ہم بے ہی شک نے ہم ہی نے انسان انسان کو کو پیدا کیا، اور بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ خود نہیں آیا، زمانے نے پیدا نہیں کیا، ہم نے ہی کیا ہے، اور ایک پروجیکٹ پورے مقصد کے تحت کیا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں ہم؟ وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جس کا جس کا وسوسہ نفس ڈالتا ہے اس انسان کا نفس، جی جس کا وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نفس، یا جو اس کا نفس جس کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ میرے خیال ہے پہلا زیادہ مناسب ہے جو ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں جس کا وسوسہ ڈالتا ہے نفسو، اس کا نفس۔ اچھا جی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہو گئی بات کہ اللہ عالم الغیوب، پہلے ہی پتا تھا کہ اس بندے نے آزاد مرضی سے اس کے خیال کے اندر یہ وسوسہ ڈلنا ہے، شیطان نے یہ ڈالنا ہے، اس نے شیطان کے پیچھے لگنا ہے، نفس کے پیچھے لگنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ میری بات ماننی ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کو پہلے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج نہیں کیا، کیوں کہ بندے نے اپنے اختیار کے ساتھ یہ وسوسہ ڈالا۔ اگر شیطان نے ڈالا تھا تو اس کو پڑھنا چاہیے تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تھا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ترجمے کے ساتھ ہے، یقین کریں پڑھیں گے تو آدمی کا وسوسہ دور ہو جاتا ہے، ترجمے کے بغیر پڑھیں گے تو ممکن ہے نہیں ہو، ورنہ وہ الفاظ ہوں گے۔ آگے جی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس اور ہم اس انسان کے زیادہ قریب ہیں، اور ہم اس انسان کے زیادہ قریب ہیں من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے، جی شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ تو ہم اس کے قریب
چلو اس کی بریکٹ میں لگا لیں، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں تو اس کی جو ہے بریکٹ میں لگائیں سمجھنے کے لیے۔ اب جناب یہ تو اللہ کا علم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس وقت کون ریاکاری کے ذریعے فلاں کام کر رہا ہے، کون خلوص کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب دوسری چیز، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، وقت بھی کم ہے۔ اذ جب، یتلقى، جی اس کے معنی بڑے ہم نے پڑھے ہیں، یتلقى ملنا بھی ہوتا ہے، یتلقى ڈالنا بھی ہوتا ہے، یتلقى القاء کرنا بھی ہوتا ہے، یہ سارے پڑھے ہوئے نا معنی جی جی۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ جب اذ یتلقى، اس کا ترجمہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب ضبط کرنے والے، دو ضبط کرنے والے ضبط کر رہے ہوتے ہیں، جب جو تحریر کرنے والے یتلقى تحریر کر رہے ہوتے ہیں جی۔ تو یہاں یہ ہے کہ جب ڈالنے والے متلقیان، دو ڈالنے والے یتلقى ڈال رہے ہوتے ہیں، عن الیمین دائیں طرف سے، وعن الشمال اور بائیں جانب سے، لفظ آ رہا ہے قعید۔ قعید کا لفظ ہماری نماز کے اندر آتا ہے، آخر میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قعدہ، قاعدہ، قعدہ بیٹھنا، بیٹھنا۔ بیٹھنا۔ تو قعید کا مطلب کیا ہو گیا؟ جیسے علیم ہے، بیٹھا ہوا، خوب بیٹھا بیٹھنے ہوا، والے، خوب بیٹھے ہوئے بیٹھنے، وہ جی، ویسے بیٹھنے ہوتے ہیں والے۔ بیٹھنے والے بنے گا قعید جی۔ ترجمہ ہمارا بنے گا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو متلقیان ہے، جب دو ڈالنے والے، کہاں ڈالنے والے؟ اس کتاب جو اعمال نامہ ہے اس کے اندر، یتلقى ڈالتے ہیں کتاب کے اندر، مطلب ہے لکھنا، میں سمجھا پا رہا ہوں جی جی۔ جب ڈالنے والے ڈالتے ہیں، عن الیمین دائیں جانب سے، دائیں طرف، دائیں جانب سے، ٹھیک ہے، دائیں والا فرشتہ کرامن کاتبین جو ہے اس میں دائیں جانب والا اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ لکھتا ہے، وعن الشمال اور بائیں جانب سے، اور بائیں جانب سے، ادھر بھی کرامن کاتبین میں سے ایک کاتب ادھر بائیں جانب بھی ہے، وہ برے اعمال لکھتا ہے، اور یہ قعید بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہر بندے کے ساتھ جب وہ بندہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ لو بھائی اس کا اعمال نامہ لکھو اور اچھے طریقے سے لکھو۔ اور آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہے، کیوں جی؟ بڑی وہاں جی عجیب سر، ہے نا کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ قرآن یہ سارا اعمال نامہ کھولے گا جی، تو ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، وہاں کیا الفاظ ہیں؟ لا، اس نے میرے نہ ذہن چھوٹی چیز اور نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے جی، بالکل ہے بات۔ الا جی جی۔ اچھا اس کو کال کر لیں گے جی۔ تو یہ لا یغادر، جی لا لا یغادر صغیرۃ ولا صغیرۃ ولا صغیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اس کو چھوڑا نہیں مگر اس کو اپنے اندر شمار کر لیا ہوا ہے۔ تو وہ یہی کرامن کاتبین جو ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ کو مشکل لگے گا، ذرا دوبارہ کر لیں۔ اذ یتلقى المتلقیان، یان ہے جب یہ دو کی طرف، جب دو ڈالنے والے ڈالتے ہیں، دائیں جانب، جب بائیں دو جانب سے ڈالنے والے ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عن ڈاٹا الیمین و عن الشمال، دائیں اور بائیں طرف دائیں جانب سے اور دائیں بائیں جانب جانب سے، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، قعید بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ بیٹھے ہوئے کر لیں آگے جی۔ اب جناب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول، وقت کم ہے جی۔ یلفظ کا مطلب ہوتا ہے الفاظ بولنا، یلفظ کا مطلب کیا ہے جی؟ کوئی لفظ
بولنا نکالنا. کوئی ہاں جی آگے قول بھی آ رہا ہے تو قول کا مطلب بھی بات ہوتی ہے، وہ بھی بولنے کے لیے، تو لہذا یلفظ کے معنی ہم کر رہے ہیں لفظ نکالنا. ما یلفظ نہیں وہ لفظ نکالتا، من قول کسی بات کا. ترجمہ ہو گیا جی. جی وہ کسی بات کے الفاظ کوئی کسی بات کا لفظ نہیں نکالتا، الا لدیہ مگر اس کے پاس ہوتا ہے، رقیبن کا مطلب کیا ہے جی؟ نگران. جی نگران، نگہبان، تو یہاں نگران ہوگا. اور وہ نگران کیسا ہے؟ عتید لفظ نیا آ رہا ہے، حاضر، تیار، مستعد، یہ معنی ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے آپ عتید کا؟ مستعد کریں گے، تیار کریں گے. تیار، ٹھیک ہے، تیار ہو گیا. وہ اپنے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پہلے کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، باقی ساتھی جو ہے وہ بھی پیچھے ہی ہے. تو رقیب عتید ہے جی، یہ ڈرنے والی بات ہے یہاں. اب یہ اعمال نامہ تیار ہو گیا. دوبارہ کریں میرے ساتھ. ما یلفظ من قول نہیں وہ کسی بات نکالتا. کسی بات کا لفظ نکال. اب یہ وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. اوپر جو پڑھا نا خلق الانسان، تو یہاں ہے ما یلفظ، وہ کسی بات کا کوئی لفظ نہیں نکالتا. کہیں ما یلفظ من القول، وہ انسان کر لیں. جی وہ انسان کسی بات کا لفظ نہیں نکالتا. نہیں نکالتا. جی کسی بات کا کوئی لفظ نہیں نکالتا، الا مگر لدیہ اس کے پاس ہوتے ہیں، بھی کر لیں آپ، اس کے پاس ہوتا ہے. ویسے تو بنتا ہے لدیہ، اس کے پاس ہوتا ہے رقیب عتید، تیار، نگران. نگران، تیار. ہاں جی ٹھیک. وہ نگرانی کرنے والا، وہ اس کے لفظ لکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیا اس نے منہ میں سے نکالا. پہلا جو تھا وہ جو بھی ذہن کے اندر آتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. دوبارہ اعمال نامے لکھنے والے کرامن کاتبین. تیسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جو بھی لفظ بولتے ہو وہ جو نگران ہے وہ لکھتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ اعمال نامہ سامنے آئے گا اور انسان پریشان ہو جائے گا کہ یار میری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یا اس کے اندر آ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب اب وقت کم ہے، آپ شروع سے لیں اور 18 نمبر آیت تک ہمیں پڑھائیں. بیٹے 12 نمبر آیت لگائیں. جی بس جی کریں جی. کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور رس والوں نے اور قوم سمود نے، وعاد و فرعون اور قوم عاد اور فرعون نے، و اخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، و اصحاب الایکۃ و قوم تبع اور ایکا والوں نے اور تبع والوں نے بھی جھٹلایا. کل کذب الرسول فحق وعید، ہر ایک قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا. افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی پیدائش پر تھک کر رہ گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی پیدائش کے بارے میں شک میں ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں جس کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس انسان کے چاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو ڈالنے والے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے بیٹھے ہوئے